بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ، پچھلی کلاسوں میں ہم نے سیرت کے متعلق کچھ پڑھا تھا اور ان کے ابتدائی حالات، تاریخ پیدائش، ان کے ابتدائی بچپن کی زندگی. ابھی اسی کلاس میں ہم سیرت کے احوال میں سے کچھ غزوات اور جنگوں کے متعلق کچھ بیان کریں گے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کفاروں کے خلاف دین کی سربلندی کے لیے، مسلمانوں کی جان مال ابرو کی حفاظت کے لیے کچھ جنگیں لڑی تھی جن کو غزوات بھی کہتے ہیں، اور اسی طرح کچھ سریہ بھی تھے. سریہ یعنی غزہ اس میں کہتے تھے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شریک تھے، اور سریہ ان کو کہتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت بھیجی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں خود شریک نہ ہو. تو یہ غزوات ہے، ہم اس کو تھوڑا سا بیان کریں کہ سب سے پہلے جو ہے غزوہ بدر تھا. یہ 17 رمضان اور 2 ہجری کو پیش آیا تھا، اور انگریزی تاریخ کے مطابق 17 مارچ 624 عیسوی میں. یہ بدر کے مقام پر ایک نام ہے، اس کو اس لیے اس کو غزوہ بدر کہتے ہیں کہ یہ بدر کے مقام پہ مسلمانوں کے اور کفاروں کے درمیان ہوا تھا. مسلمانوں کی تعداد اس میں بہت کم تھی، 313، اور کفار کی تعداد 1300 تھی. پھر بھی اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی اور مشرکین کے 70 سردار مارے گئے، اور 36 ان میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار سے مارے گئے. ماشاء اللہ، یعنی شیر خدا. اور مشرکین نے جو اس کے پاس جنگی قیدی تھے ان کو چھوڑ دیا، مشرکین خود فرار ہو گئے. اور اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد یعنی جو شہید ہو گئے تھے ان کی تعداد تاریخ کی کتابوں میں جو ملتی ہے وہ 14 بتائی جاتی ہے. یہ پہلا جنگ تھا، اس لیے مسلمانوں نے جب یہ جنگ جیتا تو یقینی طور پر مسلمانوں کی شان اور قوت میں اضافہ ہو گیا اور مسلمانوں کو کچھ تسلی مل گئی. یہ پہلا غزوہ تھا جس کو غزوہ بدر کہتے ہیں. غزوہ بدر عظیم لڑائی تھی مسلمانوں کی پہلی، اور تعداد بھی کم تھی لیکن مسلمانوں کو اللہ نے پھر بھی فتح نصیب دلائے. اس کے بعد ہے غزوہ احد. یہ 7 شوال اور 3 ہجری اور مطابق 23 مارچ 625 عیسوی میں پیش آیا تھا. یہ غزوہ، یہ جنگ ابو سفیان کی قیادت میں، یعنی اسی وقت ابو سفیان مسلمان نہیں تھا، بعد میں وہ مسلمان ہوا تھا. 3000 لشکر کے ساتھ مدینے پر حملہ آور ہوا. یہ جنگ احد کے پہاڑ کے درمیان میں ہوئی، اس لیے اس کو غزوہ احد کہتے. اور مسلمان کو ہدایت کی گئی تھی کہ آپ پہاڑ کے اس اوپر والے حصے پہ بیٹھ جائے، کچھ بھی ہو جائے آپ لوگوں نے یہ جگہ نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے. لیکن مسلمان پہلی ابتدائی جنگ میں مسلمانوں کو کفار کی طرف سے بھاگنے پہ مجبور کیا گیا. تو جو لوگ پہاڑ کے اوپر حصے پہ تھے مسلمان صحابہ، وہ سمجھ گئے کہ ماشاءاللہ مسلمانوں نے جنگ جیت لیا، اور غنیمت کی طرف وہ پہاڑ کی جو چھوٹی تھی ان کو چھوڑ دیا، نیچے آ گئے. تو کفار کی طرف سے قیادت خالد بن ولید کر رہے تھے، کوئی مسلمان نہیں ہوتا ہے اسی وقت. جب مسلمانوں نے وہ جگہ چھوڑ دی تو کفاروں نے پیچھے سے حملہ کر دیا. تو جیتی ہوئی جنگ مسلمانوں کی شکست میں تبدیل ہو گئی، کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی خلاف ورزی کی تھی. جان بوجھ کر نہیں کی تھی، لیکن انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ شاید مسلمان جیت گئے، مال غنیمت اکٹھا کر رہے، اس لیے وہ آگے. لیکن خالد بن ولید
پھر واپس آ گیا مسلمانوں کو اسی حالت میں پا کر پھر مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ اس کے بعد غزوہ خندق جس کو غزوہ احزاب بھی کہتے، یہ شوال بعض کہتے ہیں کہ ذوالقعدہ، شوال اور ذوالقعدہ میں پیش آیا اور 5 ہجری مارچ 627 کے مہینے میں۔ تو یہ مشرکین مکہ جو تھے مسلمانوں سے انہوں نے جنگ کا ارادہ کر دیا۔ جب مسلمانوں کو پتہ چلا تو سلمان فارسی نے ایک مشورہ دے دیا کہ ہم کو یہ چاہیے کہ مدینہ کے ارد گرد ہم ایک گڑھا کھودے جو ہماری حفاظت کر لے گا۔ اس سے پہلے یہ مشورہ یعنی ایسی حکمت عملی کبھی بھی جنگ میں اپنائی نہیں گئی تھی، لیکن کسی کو پتہ نہیں تھا کہ اس طرح مسلمان یہ قدہ یہ خندق کھودے گا، لیکن یہ صرف سلمان فارسی نے یہ مشورہ دیا۔ آپ سے مسلمانوں اور صحابہ کو مسئلہ یہ پسند آیا، پھر انہوں نے یہ خندق کھودی۔ تو مسلمانوں نے یہ جنگ جیت لیا، کیونکہ اللہ کی طرف سے ایک نصرت تھا کہ تیز آندھی بھی آگے، کفاروں نے جو جگہ پکڑی تھی پہلے سے انہوں نے خیمے لگائے تھے وہ بھی اکاڑ دیے، اس کو کافی کمزور کر دیا، خوف و ہراس ان میں پھیل گیا اور خندق میں پانی بھی بھر گیا۔ اس وجہ مسلمانوں آسانی سے بغیر جنگ کی جنگ جیت گیا۔ اس کے بعد غزوہ بنی قریظہ، یہ ذوالقعدہ ذوالحجہ 5 ہجری اپریل 627 کو یہ مسلمانوں کو اس میں فتح حاصل ہوئی۔ اس کے بعد غزوہ بنی مصطلق، یہ شعبان 6 ہجری کو دسمبر کے مہینے، بعض کہتے کہ یہ دسمبر نہیں جنوری میں پیش آیا تھا۔ یہ جب مسلمانوں کی بنو مصطلق ایک قبیلہ تھا عرب میں، اس کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ ہوئی، لیکن اللہ نے مسلمانوں کو اس میں بھی فتح نصیب فرمائی۔ اس کے بعد غزوہ خیبر، یہ محرم کے مہینے میں 7 ہجری 628 میں مسلمانوں اور یہودوں کے درمیان یہ جنگ ہوئی جس میں مسلمان فتح یاب ہوئے۔ اس کے بعد جنگ موتا، یہ 5 جمادی الاولی اور 8 ہجری کو اگست کے مہینے یا ستمبر کے مہینے 629 عیسوی میں پیش آیا۔ یہ جنگ موتا کے مقام پر ہوئی، لیکن اس جنگ میں آپ شریک نہ تھے، اس لیے تاریخ کی کتابوں میں اس کو غزوہ نہیں کہتے، لیکن پھر بھی بعض لوگوں نے اس کو غزوے کی لسٹ میں شامل کیا۔ اس کے بعد غزوہ فتح مکہ، یہ رمضان کے مہینے میں 8 ہجری کو پیش آیا، جنوری کے مہینے میں 630 عیسوی۔ مسلمانوں نے اس مہینے میں فتح یعنی مکہ کو فتح کیا، لیکن اس جنگ میں جنگ نہیں ہوئی تھی کیونکہ مسلمان انہوں نے کافی جنگ جیتے تھے، کفار پہ اس کی ہیبت تھی اور مشرکین مکہ ڈر گئے تھے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوئے اور اعلان کیا کہ جو بھی مکہ میں داخل ہوا ان کو بھی یعنی ہماری طرف سے پناہ ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں بھی، کیونکہ وہ سردار تھا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت دی، جو بھی اس کے گھر میں پناہ لے ان کو بھی ہماری طرف سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن بغیر جنگ کے مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں مکہ کو فتح کیا۔ یہ کچھ غزوات تھے، اس کے بعد باقی کو ذکر کریں گے۔ اس کے بعد غزوہ حنین، یہ شوال کے مہینے میں 8 ہجری کو جنوری یا فروری 630 عیسوی میں پیش آیا، لیکن اس غزوہ میں تاریخ کی کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ پہلے مسلمان شکست کی طرف جا رہے تھے، لیکن اللہ نے پھر مسلمانوں کو شکست فتح میں تبدیل کر دی، مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ اس کے بعد غزوہ تبوک، یہ رجب کے مہینے میں 9 ہجری کو پیش آیا،
اکتوبر 600 کے مطابق یہ ایک افواہ پھیل گئی کہ عیسائی نے بازنطینیوں نے ایک عظیم فوج تیار کیا ہے جو انہوں نے شام کے محاذ پہ تیار رکھی ہے، وہاں پہ بیٹھے ہوئے کسی بھی وقت وہ حملہ کر سکتے، یعنی انہوں نے ایک پلان بنایا تھا کہ اس طرح ہم حملہ کریں گے۔ تو مسلمانوں نے بھی ایک عظیم فوج تیار کر کے شام کی طرف تبوک کے مقام کی طرف روانہ ہوئے۔ تو وہاں پہ جب مسلمان پہنچے لیکن وہاں پہ کوئی بھی دشمن نہیں تھا، ایک صرف افواہ تھا۔ تو وہاں پہ مسلمان اور کفاروں کے درمیان کچھ معاہدے ہوئے اور مسلمانوں کو چیزیں ملنے لگے۔ تو جب یہ غزوہ ہو گیا تو مسلمانوں کے عرب کے علاقوں میں کافی چرچے شروع ہو گئے کہ مسلمان ماشاء اللہ کافی تعداد میں کافی طاقت میں کفار اور مشرکین مرعوب ہوئے۔ تو اللہ نے مسلمانوں کو اور بھی طاقت و نصیب فرمائی۔